وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ آل عمران درس نمبر 308 آیت نمبر 156 سے 159. آج کا موضوع اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. پھر خدا نے غم و رنج کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی، یعنی نیند، کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی، اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے خدا کے بارے میں ناحق ایام کفر کے سے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے. تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں خدا ہی کے اختیار میں ہیں. یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے. کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے. کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے. اس سے غرض یہ تھی کہ خدا تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے، اور خدا دلوں کی باتوں سے خوب واقف. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان اللہ غفور حلیم. جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گتھ گئیں
جنگ سے بھاگ گئے تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا، مگر خدا نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک خدا بخشنے والا اور بردبار ہے۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 156۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو ناشکر ہیں، انکار منکرین حق ہیں۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر کریں اللہ کی راہ میں، او کانوا غزاً، یا جہاد میں ہوں، غزہ مطلب وہ غزوہ، لو کانوا عندنا ما ماتوا، کیا کہتے ہیں، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے، اور نہ مارے جاتے، وما قتلوا، نہ مارے جاتے، لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو حسرت بنا دے ان کے دلوں میں۔ واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں اگر تم قتل کر دیے جاؤ، او متتم، یا مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ، بے شک بخشش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور رحمت ہے، خیر مما یجمعون، اور وہ اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتْتُمْ، اور اگر تم مر گئے، او قتلتم، اور مار دیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، یقیناً اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ سامعین اکرام، غزوہ احد کے تناظر میں یہ آیات ہیں، اور آج کا جو سبق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے 156 نمبر کی، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو کہہ رہا ہے کہ تم کافروں کی طرف نہ دیکھو، یعنی لب لباب اس کا یہ ہے آیت کا، نہ وہ جو کہہ رہے ہیں ان سے اثر لو، کیونکہ کافر کی نظر تو اللہ پہ نہیں ہوتی، مادے پہ ہوتی ہے۔ اب کافر یہاں تھوڑا سا اگر آپ غور کریں، اور اس میں کافر کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وہ لوگ جو حقیقی مومن نہیں تھے، بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شامل تھے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، ان کی محفل میں بھی بیٹھتے تھے، اور اس غزوے میں تو وہ لوگ چلے گئے تھے 300 کی تعداد میں، لیکن جنگ تبوک میں کچھ رہ گئے تھے اور کچھ چلے گئے تھے۔ رئیس المنافقین جو تھا وہ غزوہ تبوک میں شامل تھا، یعنی منافق گئے بھی تھے غزوہ تبوک کو، تو ان کو یعنی یہ بات نوٹ کر لیں کہ کافر قرار دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آپ خود بھی سوچا کریں نا، اب ان کا دیکھیں، ظاہری اعمال پہ اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں کرتا۔ ظاہری اعمال میں آپ کو کہتا رہتا ہوں نا، ہم تو ظاہری اعمال ہے، ہماری نہ نیت ہے اللہ کی بندگی کی، سب سے جو اہم بات ہے وہ تو یہی ہے، ہماری نیت تو نہیں ہے اللہ کی بندگی کی، یا اللہ کی بندگی یا اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا کے زندگی گزارنا، یہ ہماری نیت نہیں ہے۔ دوسری، آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے۔ تھوڑا سا تو آپ سوچیں نا، دیکھیں مقام فکر ہے یہاں، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، تم کافروں کی طرح نہ ہو۔ ان کی سوچ کافرانہ ہے، ان کے روش جو ہے وہ کافرانہ ہے، دل میں ان کا بغض کینہ مسلمانوں کے خلاف بھرا ہوا ہے۔ ہمارے دل میں تو چلو کوئی بغض و کینہ نہیں ہے سوائے محبت دنیا کے، اور وہ محبت دنیا یعنی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہمارے دل میں بغض نہیں ہے اسلام کے خلاف، دراصل ہم تو مومن ہی نہیں ہیں، اور ہمارا تو میں نے آپ کو کہا کہ بندگی کا ارادہ ہی نہیں ہے، اللہ کی خالص اللہ کی بندگی، دین اللہ کے لیے خالص کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کچھ اللہ کی مانیں گے، کچھ اپنی کریں گے، لیکن ہم تو ساری کی ساری اپنے ہی کر رہے ہیں۔ جو اللہ کی مان رہے ہیں وہ بھی ہماری مرضی ہے،
مرضی آئی نماز پڑھ لی، مرضی آئی زکوٰۃ دی، مرضی آئی روزہ رکھ لیا، مرضی آئی حج کی، مرضی آئی کچھ بھی نہ کیا، مرضی آئی چندے کا اعمال افعال کر لیے۔ یہ تو سارا دکھاوا ہے ہمارا، یراؤن، دکھاوا ہے۔ دکھاوا کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کی نیت خالص نہ ہو، مخلص نہ ہو آپ۔ اللہ تعالیٰ تو خلوص چاہتا ہے، خالص، الا للہ الدین الخالص، دین خالص اللہ کا ہے، ہماری یہ نیت نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اصل ہماری زندگی تو دنیا کے لیے ہوگی۔ آپ دیکھ لیں، ایک بلائے عام ہے، وبائے عام ہے کہ دنیا کی محبت ہے ہمارے دل میں، اور دنیا ہی کی طرف ہمارا رخ ہے، اور دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا ہی ہمیں مطلوب ہے، دنیا ہی ہمیں مقصود ہے، دنیا ہی ہمارا مطلوب ہے۔ بہت بری بات ہے۔ کافر اور کون ہوتا ہے؟ اس کا بھی دنیا مقصود ہوتا ہے، اس کا محبوب بھی دنیا ہوتا ہے، اس کا مطلوب بھی دنیا ہوتا ہے۔ اور کافر شخص جو ہے دنیا سے محبت کرتا ہے اور موت سے کراہیت کرتا ہے، جبکہ مومن جو ہے اس کا محبوب اللہ ہوتا ہے اور موت اس کو محبوب ہوتی ہے۔ موت بھی محبوب ہوتی ہے اور اللہ بھی محبوب ہوتا ہے، کیونکہ موت تو الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے کہ دوست کو دوست سے ملا دیتی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا سامنے کرام۔ بالکل واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہماری یہ دوغلی پالیسی جو ہے یہ چلے گی نہیں، یعنی اللہ کے حضور اس کی کوئی حیثیت و وقت نہیں ہے، میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں۔ ہماری سوچ، ہماری روش مشرکانہ ہے اور کافرانہ ہے اور منافقانہ ہے۔ منافق کے کوئی اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ منافق کون؟ جو اپنے دین میں مخلص نہیں ہے۔ منافق وہ ہے جو چاہتا دنیا کو ہے اور دین کا لبادہ اوڑا ہوا ہے اس نے۔ مجبوراً ہم اپنے شناختی کارڈ میں دین جو ہے، مذہب، وہ اسلام لکھواتے ہیں، کیونکہ ہندو، سکھ، عیسائی یہ تو ہم لکھوا نہیں سکتے، پھر لوگ ہنسیں گے، تو بس مجبوراً دین اسلام، دین اسلام، دین اسلام۔ 125 کروڑ لوگوں کے شناختی کارڈ میں دین اسلام لکھا ہوا ہے، حالانکہ دین اسلام سے ہمارا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ یہ میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، دین اسلام سے ہمارا کوئی واسطہ ہے نہیں، نہ اللہ سے ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ رسول کو ہم نے پہچانا ہے، نہ رسول کی دعوت کو سمجھا ہے، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر سمجھ بھی جائیں تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ 125 کروڑ مسلمانوں کا حال ہے، کوئی عجیب سی بات ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ دیکھو کافر نہ بنو، کافروں کی طرح نہ بنو، لا تکونوا کالذین کفروا۔ اب اس کی تھوڑی تفصیل ہے کہ وہ وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، جب وہ زمین میں سفر کرتے ہیں یا کوئی اس پہ جاتے ہیں غزوے پہ، تو وہ منافق کہتے ہیں، اب دیکھیں میں کافر کو منافق کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے بغیر آپ پہچانیں گے نہیں، تو وہ کہتے ہیں لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، دیکھو ہماری بات مان لیتے، ہمارے ساتھ رہتے۔ اب 300 لوگ تو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کے ساتھ واپس ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عین لڑائی کے وقت ساتھ چھوڑ دیا۔ تو اب وہ 300 وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بچ گئے، اور اگر تم لوگ بھی یہاں ہوتے تو ما قتلوا ما ماتوا وما قتلوا، نہ مرتے نہ قتل ہوتے۔ لیجعل اللہ ذالک حسر، یہ ان کی دل کی ایک حسرت ہے کہ لوگ ان کی تابعداری کریں۔ یعنی یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے چلیں؟ اب عبداللہ ابن ابی کا یعنی تاج شاہانہ جو تھا وہ تو تیار تھا وہ تو تیار تھا، اب یہ ایک حسرت تھی، اب یہی پھر وہ مواقع ڈھونڈتا تھا کہ میں اپنی بادشاہی اور اپنی لیڈری چمکانے کی کوشش کروں کہ بھئی میری مانو اور میری مانو، میری مانتے تو نہ قتل ہوتے نہ مارے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحیی و یمیت، اے نادانو
موت اور زندگی کے فیصلے تو اللہ کے ہوتے ہیں، اور یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ زندگی دینے والا ہی زندگی واپس لیتا ہے، اور کوئی واقعاتی ایسی بات نہیں ہوتی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم قتل کر دیے جاؤ اللہ کی راہ میں، او متم، یا مر جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اے مسلمانوں، یہ آیات کا یہ حصہ جو ہے، یعنی یہ آیت 157، یہ مومنوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اور تو اس میں کیا ہے؟ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دیکھو اے مسلمانوں، موت کیا چیز ہے؟ تم مارے جاؤ یا خود مر جاؤ تو تمہارے لیے تو میری بخشش ہے۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بخشش پکی ہے۔ کیوں؟ مخلص مومنوں کے لیے بخشش پکی ہے سامنے کرام، یہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یہ لوگ جو اتنے، اب رئیس المنافقین جو تھا، ظاہر ہے کہ اس کا نام اس لیے لینا پڑتا ہے کہ آپ مطلب یعنی آیات کو سمجھنے کے لیے پھر وہ حوالے دینے پڑتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ مالدار تھا، بڑا آدمی تھا، قوم کا بڑا تھا، مطلب بڑی اس کی ظاہری باڈی اور وغیرہ وغیرہ جو بھی تھی، تو آواز، باڈی، صورت اور اس طرح نا، جیسے عبداللہ وہ تھا، ابو لہب جو تھا تو وہ بھی بڑا یعنی سرخ، سفید اور چمکتا ہوا چہرہ۔ چمکتا ہوا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پہ نا، تو یہ تو دنیا کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو اے مسلمانوں، تم جو ہے فکر نہ کرو، تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو میں تمہیں بخش دوں گا، اور تمہارا مرنا یا مارے جانا یہ اس سے بہتر ہے جو یہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، خیر مما یجمعون۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، تم اگر مر بھی جاؤ یا مارے بھی جاؤ تو جانا کہاں ہے؟ تمہیں اپنے محبوب کے سے ملاقات ہے، تمہاری ڈن ہے۔ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، سبحان اللہ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے یہ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ نرم دل ہیں ان کے لیے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ تند خو ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو وہ آپ سے منتشر ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، پس آپ انہیں معاف کر دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے بخشش طلب کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور انہیں آئندہ بھی اپنے کاموں میں مشورہ ان سے کر لیا کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب آپ عزم کر لیں تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ پھر آپ کو بھروسہ کرنا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توکل کرنے والوں کو۔ اہم آیت ہے سامعین کرام، اس میں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، دیکھیں اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کا رنگ، مومن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا رنگ لیے ہوئے ہے، اور اس کی تمام جو اس نے صفات لی ہوئی ہوتی ہیں یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور اللہ کی رحمت مومنوں کے شامل حال ہوتی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جہاں تک پیغمبر علیہ السلام کا تعلق ہے تو وہ تو پاک ہیں، معصوم ہیں، ان میں تو سوال نہیں پیدا ہو سکتا کہ ان میں کچھ نفسانی صفات پائی جائیں۔ شق صدر تو ان کا 2 مرتبہ ہوا، یعنی جہاں تک مجھے یاد ہے، ایک تو بچپن میں اور دوسرا جب معراج کو جا رہے تھے، یہ معراج سے پہلے کی ہیں،
جہاں تک تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ تو مکمل اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اب اس آیت میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ یہ تو مخاطب تو اولین مخاطب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس میں اب یہ ہے کہ سخت ہونا اور تندخو ہونا یہ اچھی صفات نہیں ہے. مومن نرم دل ہوتا ہے اور سخت خو نہیں ہوتا، تند خو نہیں ہوتا. بات بات پہ بھڑک جانا، صبر کا یعنی صبر کا نہ پایا جانا، اور حلم کیا ہے؟ بردباری کی صفات سے محروم ہونا، یہ مومن کا شیوہ ہے ہی نہیں. سامنے کرام، یہ آیت دراصل اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ تم جب رحماء بینہم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مومنوں کی صفات بیان کی ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپ نرم یعنی آپس میں رحم دل ہے. اور یہاں جو ہے لنت نرم دل، لنت لہم. اب وہاں کیا ہے جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، نرم دل. آپس میں مومن جو ہیں یہ نرم دل ہوتے ہیں. یہ ہمیں یہ صفت اپنانی چاہیے. اور فظًا غلیظ القلب، سخت دل، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تندخو اور سخت دل کا ہونا ہے تو یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ ساری آیت، سارا قرآن ہمارے لیے سامنے کرو. یہ نہ سمجھے کہ بس یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب ہے اور یہ انہی کے لیے تھی، تو کیا ہم چلیں ایک لمحے کے لیے، یعنی آپ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ ان کا ہے، اور ہم سوچتے بھی اسی طرح ہیں کہ ہم نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور آیات کو جو ہے یہ عیسائیوں کے لیے، یہ اہل کتاب کے لیے، یہ یہودیوں کے لیے، یہ مشرکین کے لیے، یہ کافروں کے لیے، یہ منافقوں کے لیے، یہ مومن سچے مومنوں کے. بھائی تم کیا چیز ہو؟ نہیں، قرآن سارے کا سارا ہدل للمتقین، ہدایت ہے اس میں متقین کے لیے. ایک بات نوٹ کر لیں، دیکھیں میں اپنی طرف سے تو آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا، یہ تو اللہ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو کہہ رہا ہے وہی ہے. تو یہ ہدل للمتقین ہے. اگر آپ متقی نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے. بس آرام سے بیٹھ جائیں، جس طرح آپ نے پیٹھ موڑی بھی ہے اسی طرح موڑے رہیں قرآن سے. تو آپ یعنی قرآن سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بعض آیات کو بعض لوگوں پر آپ نے فٹ کر دیا ہے، اپنے لیے اس میں نہیں دیکھ رہے کوئی سبق. اب میں ویسے ہی آپ سے کہہ رہا ہوں، آپس کی بات ہے نا، کہ چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مخاطب اول اور آخر وہی مخاطب ہو گئے، تو کیا آپ لنت لہم، نرم دل، تو کیا ہم سخت دل اور یعنی نرم خوئی ہمارا کوئی شیوہ نہیں ہے؟ یا فظًا تند خو، تو کیا ترش روئی اور تند خوئی ہمارا شیوہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ. تو ہم اگر کوئی مومن ایسی اس کے برعکس صفات ہوں تو کیا وہ مومنانہ صفات ہوں گی؟ نو. تو دیکھیں مطلب یہ ایک ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے، کہ بھئی نہیں، یہ تو خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بس ایسی بات نہیں ہے صاحب. نکل قرآن ہدایت ہے ہم سب کے لیے، مومنین کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے. حضور نے اللہ کی رنگ لیا ہے، ہم نے حضور کا رنگ اپنانا ہے. حضور اگر نرم دل ہیں، سخت خو نہیں ہے، سخت دل نہیں ہے، تو ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے. میرے خیال سے آپ مجھ سے اتفاق کریں گے اس بات کہ ہاں ہمیں حضور کا اتباع کرنا چاہیے، حضور کی صفات کو اپنے اوپر لاگو کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس سے آپ نکلیں. میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں.
تو فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کر دیں. یعنی وسیع الظرف ہوتا ہے مومن، وسیع ظرف والا ہوتا ہے، حلیم بردبار ہوتا ہے اور سخت دل نہیں ہوتا، تند خو نہیں ہوتا. تو پھر اب معافی کا رویہ، فاعف عنہم واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش، معاف بھی کریں، بخشش بھی طلب کریں. وشاورہم فی الامر، اور ان سے مشورہ کریں کاموں میں. اب یہاں جو تھا اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے، بہرحال وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین. تھوڑا سا اس میں مضمون ہے، وہ میں بیان کر دیتا ہوں. اگرچہ ہمارا ذہن کچھ اور ہے. آج جو ہمارا ذہن ہے یا جو ہے یعنی پارلیمنٹ میں ہمارا، تو خیر میں تو آپ کو یہ پہلے کہہ دیتا ہوں کہ مومن نہیں ہے آج، نہ ان کی کوئی جماعت ہے نہ امیر ہے. اور یہ تو ساری باتیں ہو رہی ہیں مومنانہ صفات رکھنے والوں کی جماعت کے لیے، ان کے امیر کے لیے یہ صفات بیان ہو رہی ہیں. ہمارا جو بھی حال ہے وہ اس کو آپ چھوڑ دیں، آپ سنیں جو ہونا چاہیے. مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے دراصل اللہ کا خلیفہ، وہ اختیار والا ہوتا ہے اللہ کے بعد، اللہ کا حکم نافذ کرنے والا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو حکومت ہے مومنوں کی، یعنی امیر المومنین جو ہے وہ شورائیت کا نظام قائم کرے گا. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے باہمی کار جو ہیں وہ اس میں مشورہ ہونا چاہیے. دیکھیں مشورہ ان کاموں میں نہیں ہونا چاہیے جو صاف احکامات ہیں اللہ کے اور رسول کے. جو حکم ہے اس میں مشورہ نہیں ہے. ایک بات بالکل کلیئر، جو اجتماعی امور ہیں، حکومتی فیصلے ہیں، وہ امیر جماعت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے، یا یعنی مشورے کا حکم ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے اجتماعی امور جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، جو اجتماعی کام ہو اس میں مشورہ ہونا چاہیے. لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ امیر جماعت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اسلام کی حکومت میں، اللہ کی حکومت میں امیر جماعت جو ہے وہ فیصلہ کن کلیدی اختیار ہوتا ہے. مشورہ کرے گا، کرنا چاہیے. اکثریت کی رائے کو مان سکتا ہے، اقلیت کی رائے کو مان سکتا ہے. دونوں رائے کو مسترد کر کے اپنا حکم فیصلہ کر سکتا ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ اکثریت، اب پارلیمنٹ میں آپ کے جو ہے اکثریت کی بنیاد پہ فیصلہ ہوا ہے. یعنی جو 73 کا آئین ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کے طریقہ کار اس پہ میں نے بحث نہیں کرنی. لیکن اگر اکثریت نہ ہوتی، اگر یہ ظاہر ہے کہ اس میں جو اس کا دیباچہ ہے خاص طور پہ یہ اسلامی ہے، لیکن اگر اکثریت اسے منظور نہ کرتی تو یہ مسترد ہو جاتا. اس کے دیباچہ پہ میں زور دے رہا ہوں. اس کا آئین کا جو دیباچہ ہے، جو حرف آغاز ہے، تو اکثریت اگر نہ ہوتی تو یہ ہمارے نہ صدر کو اختیار تھا نہ وزیر اعظم کو. ظاہر ہے یہ 73 کا آئین ابھی تک ہمارے ہاں چل رہا ہے. تو ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے اس وقت، تو وہ جناب اس کو بھی اختیار نہیں تھا کہ بھئی پارلیمنٹ نہیں مان رہی، اللہ کے حکم کو پارلیمنٹ نہیں مان رہی. تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے حکم میں مشورہ نہیں ہے. ایک بات، اجتماعی کاموں میں مشورہ ہے لیکن فیصلہ حتمی امیر جماعت کا ہے. تو ایک مائنڈ سیٹ ہمارا یہ ہے، بھئی ہماری بات تو مانی نہیں جاتی، ہم کیوں. اور میرا تجربہ بھی ہو چکا ہے تھوڑا کہ بعض لوگ مشورے میں شامل ہوتے ہیں، جب ان کی نہیں مانی جاتی وہ پھر مشورے میں آتے نہیں ہیں. بھئی ہماری تو مانی نہیں جاتی. بھئی تمہاری مان لے تو وہ امیر جماعت کی حیثیت کیا ہو گئی؟ پھر تو تم امیر ہو گئے. تو یہ مطلب غلط بات ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. میں سمجھ رہا ہوں کہ وقت بھی کم ہے تو آپ ترجمہ بتا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا
لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کافر ہوئے، وقالوا لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر کریں زمین میں، او کانوا غزن یا جہاد میں ہوں، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو وہ نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو حسرت بنا دے ان کے دل میں، واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے والا ہے، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر اللہ کی راہ میں تم مارے جاؤ، او متتم یا مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور رحمت کا ذریعہ ہے، اور خیر مما یجمعون، اور بہتر ہے اس سے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگر تم مر گئے یا مار دیے گئے تو جانا کہاں ہے، یقیناً اللہ ہی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غلیظ القلب، اگر آپ ہوتے تند خو سخت دل، لن فدوا من حولک، تو وہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، فاعف عنہم، معاف کر دیں آپ انہیں، واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش مانگیں، وشاورہم فی الامر، اور ان سے مشورہ کر لیا کریں، فاذا عزمت، پھر مشورے کے بعد جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیں، فتوکل علی اللہ، بس اللہ پہ بھروسہ کریں، یعنی اس فیصلے کو پھر بدلے نہیں۔ غزوہ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تو یعنی نوجوانوں کی بات مان لی، تو جب وہ گئے اندر گئے ہتھیار باندھ کے آئے تو ان مشورے والوں نے ان کو بڑوں نے سمجھا دیا کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کیا، تو پھر انہوں نے واپس معافی مانگی کہ حضور جو آپ کی مرضی ہو۔ حضور نے فرمایا نہیں، اب جو فیصلہ ہو چکا ہے وہی ہے، نبی جب ایک دفعہ ہتھیار پہن لے واپس نہیں اتارتا، اب چلنا ہے۔ تو یہ وہ ہے کہ فتوکل، اللہ پر توکل، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ بے شک بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ مومنو، ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں، اور ان کے مسلمان بھائی جب خدا کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔
ان باتوں سے مقصود یہ ہے کہ خدا ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے، اور زندگی اور موت تو خدا ہی دیتا ہے، اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور اگر تم خدا کے رستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متاع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے خدا کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ خدا کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے، اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے خدا سے مغفرت مانگو، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو، اور جب کسی کام کا عزم مصمم کر لو تو خدا پر بھروسہ رکھو، بے شک خدا بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔